بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں خرم شہزاد اور آج ہم بات کریں گے پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے بارے میں۔ پیر اور منگل کی درمیانی شب ایک مرتبہ پھر دہشت گردوں کے ایک بڑے جتھے نے پاکستان کی ایک اہم جگہ پر اٹیک کیا۔ یہ حملہ آور پاکستان کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر آئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا۔ پہلے انہوں نے فائرنگ کرنے کی کوشش کی۔ یہ وقت تھا تقریباً پیر اور منگل کی درمیانی شب تقریباً 3 بجے کے قریب کا، اور پہلے انہوں نے فائرنگ کر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کو ہمارے جوانوں نے ناکام بنایا، اور اس کے بعد جب اس میں ان کو ناکامی ہوئی تو انہوں نے ایک بارود سے بھری ہوئی گاڑی بڑی وہ ٹکرا دی چیک پوسٹ کے گیٹ سے، جس کی وجہ سے چیک پوسٹ کی بلڈنگ جو ہے وہ منہدم ہو گئی، اور اس بلڈنگ کے منہدم کی ہونے کی وجہ سے وہاں پر موجود 23 جوان جو ہیں پاکستان فوج کے، انہوں نے جامع شہادت نوش کیا، وہ شہید ہو گئے۔ لیکن پاک فوج نے ان کے خلاف کارروائی کی، ان دہشت گردوں کے خلاف، اور اس کے علاوہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں کچھ آپریشنز کیے، اور اسی رات 27 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا۔ اور لیکن یہ واقعہ تو خیر ہو گیا، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو حالیہ دنوں میں پاکستان میں ہوا ہے۔ اس سے تقریباً 10 دن پہلے 2 دسمبر کو گلگت بلتستان میں چلاس کے مقام پر ایک مسافر بس پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی، اور اس میں کم از کم 8 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ تو یہ جو واقعات ہیں دہشت گردی کے، یہ مسلسل پاکستان میں بڑھ رہے ہیں، اور ان کے بڑھنے پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ کیوں بڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہماری جو فوج ہے وہ متعدد آپریشن کر چکی ہے، بلکہ درجنوں آپریشن کر چکی ہے، اور اس میں کئی بار انہوں نے دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کیے ہیں، اور ان کو نیست و نابود کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو دہشت گردی ہے وہ پاکستان میں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اور بالخصوص جب سے افغانستان میں طالبان نے اقتدار سنبھالا ہے، طالبان جن کو پاکستان ماضی میں سپورٹ کرتا رہا ہے اور دنیا میں ان کی آواز بن کر ان کے موقف کو بیان کرتا رہا ہے، انہوں نے جب سے کابل میں اقتدار سنبھالا ہے اور افغانستان کی باغ ڈور سنبھالی ہے، تو پاکستان میں دہشت گردی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ جب وہ نہیں تھے طالبان کابل میں برسر اقتدار، تو اس سے پہلے جب گزشتہ ادوار میں پاکستان نے آپریشن کیے تو اس کے بعد سے کافی امن سکون ہو گیا تھا، بالخصوص 2017-18 کے بعد ملک میں امن کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ لیکن 2021 میں، اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستانی حکام کا کہنا یہ ہے کہ جو پاکستان سے مفرور تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد ہیں، جو پناہ لیے ہوئے ہیں افغانستان میں، ان کی وہاں پر پناہ لینے کی وجہ سے اور ان کے خلاف کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو طالبان ہیں وہ بوجوہ ان کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اگر طالبان، تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی کریں، ان کو یا تو خود نشانہ بنائے یا ان کو پاکستان کے حوالے کرے، تو یہ دہشت گردی کم ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی تک طالبان نے پاکستان کے اس مطالبے پر کان نہیں دھرے، اور حالانکہ دونوں ممالک میں ظاہر ہے دونوں اسلامی بھائی ملک ہیں، لیکن اس کے باوجود افغانستان کی حکومت کی جو پالیسی ہے وہ کبھی بھی پاکستان کے حق میں نہیں رہی، اور طالبان کو چونکہ دنیا پاکستان کے ایک حمایتی حلقے کے حوالے سے جانتی تھی، لیکن انہوں نے بھی کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جس سے پاکستان کو فائدہ ہو، اور پاکستان کی بات نہیں مانی جو تھی ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کے متعلق۔ پاکستان کے اس وقت جو سربراہ حکومت ہیں، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے تقریباً گزشتہ ماہ ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا تھا کہ گزشتہ 2 سال کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اضافہ ہوا ہے، اور جو خودکش حملے ہوتے ہیں ان کی تعداد میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ یعنی کہ اگر پہلے ایک حملہ ہوتا تھا ایک مہینے میں یا کچھ عرصے میں، تو اب وہ 500 گنا بڑھ گئے ہیں، اب 500 حملے ہوتے ہیں۔ اور انوار اللہ کاکڑ صاحب کا کہنا تھا کہ یہ اس وقت سے یہ دہشت گردی کے واقعات بڑھنا شروع ہوئے ہیں جب طالبان نے
کابل میں اقتدار سنبھالا تھا، افغانستان کی حکومت سنبھالی تھی اگست 2021 میں، اور اس وقت کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً 3,000 کے قریب پاکستانی جو شہری ہیں وہ ان حملوں میں جاں بحق ہو چکے ہیں، اور ہمارے جو فوجی بھائی ہیں، جو فوجی اہلکار ہیں، ان کی ان حملوں میں شہادتوں کی تعداد تقریباً 450 ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو اب جو ماہرین ہیں، جو سیکیورٹی پہ نظر رکھتے ہیں، اور جو دونوں ممالک کے تعلقات پر نظر رکھ رہے ہیں، اور جو طالبان کی حرکات و سکنات پر نظر رکھ رہے ہیں، جو اوورآل معروضی حالات جو ہیں اس خطے کے، پاکستان کے، افغانستان کے، انڈیا کے، جنوبی ایشیا کے، اور بالخصوص پاکستان اور افغانستان پہ ان پہ جن کی نظر ہوتی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ واقعات بڑھیں گے، اور بالخصوص جب ابھی اگلے کچھ چند دنوں میں توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے کچھ ہی دنوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے پاکستان میں عام انتخابات کا شیڈول جاری کر دے گا، اور اس کے بعد جب انتخابی سرگرمیاں شروع ہوں گی، جب جلسے جلوس شروع ہوں گے، کارنر میٹنگ شروع ہوں گی، تو اس وقت بہت زیادہ ان کارنر میٹنگز کو نشانہ بنائے جانے کا امکان ہے۔ اب یہ تو بات ہوگی کہ ہم دہشت گردی بڑھی ہے اور حملے ہو رہے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ آ کہاں سے رہے ہیں، رہ کہاں پہ رہے ہیں، اور ان کے جو ٹارگٹس ہیں کن کن شہروں میں وہ نشانہ بنا سکتے ہیں، کن کن شہروں میں وہ حملے کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری کافی متعلقہ لوگوں سے بات ہوئی ہے، ماہرین سے بات ہوئی ہے، کچھ گورنمنٹ کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، کچھ ہم نے ریسرچ پیپرز دیکھے ہیں۔ تو اس میں سے ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اگرچہ پاکستان نے پورے جو بارڈر ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ، اس میں کافی حصے تک اپنی جو ہے ایک باڑ لگا دی ہے لوہے کی، اور بہت سی جگہوں سے اب جو ہے وہ کراس کرنا ممکن نہیں رہا انسانوں کے لیے وہ سرحد، لیکن پھر بھی کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں سے کراس کر سکتے ہیں دہشت گرد بہت آسانی سے۔ اس سلسلے میں بالخصوص جو افغانستان کا صوبہ ہے کنڑ، اس کے جو ملحقہ علاقے ہیں اس سے بہت زیادہ دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور ان کا جو ہے جو مسکن ہے اس وقت، جو ان کی کمین گاہیں ہیں یا جہاں پہ وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ قبائلی علاقے ہیں، ظاہر ہے وزیرستان کے علاقے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ کے علاقے میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ان کی موجودگی ہے۔ اس میں وہ کافی زیادہ تعداد میں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ موجود ہے۔ اس سلسلے میں ہماری پچھلے دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما ہیں فیصل کریم کنڈی، جو کہ خود ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، ان سے بھی بات ہو رہی تھی، اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ رات کو باہر نکلنا کافی خطرے کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اس بات کے شواہد ہیں کہ وہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں، یا ٹی ٹی پی کے اراکین وہ بھی دہشت گردی ہیں، وہ موجود ہیں۔ تو اور فضل الرحمان صاحب بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، تو خاص کر ان کے علاقے میں ہے، لیکن ابھی تک تو یہ ان کے علاقے میں ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ میاں والی میں بھی دہشت گردوں نے کئی حملے کیے ہیں، دو حملے شاید اس سے بھی زائد کیے ہیں، تھانوں پہ کیے ہیں انہوں نے حملے، اور اب خدشہ یہ ہے کہ جب یہ انتخابات کا ایک چلے گی ہوا اور جو جلسے جلوس شروع ہوں گے، تو وہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی جائیں گے، جن میں پنجاب ٹارگٹ ہو سکتا ہے ایک، لاہور اور دوسرے بڑے شہر ہو سکتے ہیں، ماضی میں رہے ہیں، کوئٹہ میں بہت خطرہ ہے، کوئٹہ میں بھی جو ہے وہ حملے ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بڑے شہروں میں بھی حملے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ تو بات ہے کہ وہ حملے ہو رہے ہیں، دہشت گرد آ رہے ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ کچھ افواہیں یا تبصرے یہ بھی چل رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے انتخابات کے ملتوی ہونے کا امکان ہے۔ تو بظاہر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اگلے چند دنوں میں اس بات کا امکان ہے، توقع کی جا رہی ہے کہ انتخابات کا حتمی شیڈول دے دے گا، یعنی کہ کب تک الیکشن کیمپین چل سکتی ہے، کب پولنگ ڈے ہوگا، کیا ہوگا، سارا وہ جو شیڈول ہوتا ہے وہ دے دے گا، تو اس کے بعد ظاہر انتخابی سرگرمیاں بڑھ جائیں گی۔ تو اس موقع پہ اب ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اس موقع پر انتخابات کا ملتوی کرنا ممکن نہیں ہے، یا آپ یہ کہہ لیں گے آسان نہیں ہے۔ ویسے تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر جتنا آگے ہم اس مرحلے میں چلے گئے ہیں تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے، اور چاہے جتنی بھی دہشت گردی ہوئی اس میں انتخابات ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے 2018 میں بھی کوئی حالات اتنے سازگار نہیں تھے، 2013 میں بھی نہیں تھے، اور اس سے پہلے 2008 میں تو بہت ہی زیادہ برا حال تھا، تو اس وقت بھی انتخابات ہوئے، 2002 میں بھی ہوئے۔ تو یقیناً یہ وجہ نہیں بنے گی انتخابات ملتوی ہونے کی۔ اگر کوئی اور بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر امکان نہیں ہے کہ انتخابات ملتوی ہوں گے۔
اب آگے کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوگا. اب دہشت گردی کی جو پاکستان کے ساتھ وجوہات ہیں، مطلب طالبان کیوں نہیں ایکشن لے رہے TTP کے خلاف، اس کی بھی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ TTP کے ساتھ کا طالبان، افغان طالبان جو ہیں ان کے ساتھ کچھ غیر مراسم اس دور کے ہیں جب امریکہ موجود تھا افغانستان میں. اس وقت ظاہر ہے پاکستان بھی ایک اخلاقی طرح کی مدد، حمایت کرتا تھا افغان طالبان کی، اور کہتا تھا کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہونا چاہیے. لیکن در پردہ TTP سے بھی افغان طالبان کے تعلقات تھے، اور وہ جو گراؤنڈ پہ کارروائیاں کرتے تھے دونوں طالبان، افغان طالبان اور پاکستانی طالبان، وہ مل کے اپنی کوآرڈینیشن سے کرتے تھے. تو وہ جو مراسم ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ جو افغان طالبان کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں TTP نے بہت زیادہ میزبانی کی ہے افغان طالبان کی، اور ان کے کئی رہنماؤں کو ٹھہرنے میں مدد کی ہے. تو اب وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کریں، اور ان کا بقول افغان طالبان کے جو انہوں نے احسانات کیے ہیں ان کی احسان فراموشی کریں. ایک تو یہ وجہ ہے جو افغان طالبان دیتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے، اور دونوں ملکوں میں ایک مخاصمت سی چلتی رہتی ہے. تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو افغان طالبان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک پریشر گروپ کے طور پہ ان کو رکھیں اپنے پاس، اور اس کے ذریعے پاکستان سے اپنی باتیں منوا سکیں. لیکن یہ تو وہ باتیں ہیں جو سامنے آتی رہی ہیں. ایک بڑی دلچسپ اس چیز میں، کل میں جب ریسرچ کر رہا تھا تو میری نظر سے ایک چیز گزری. یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس، یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس ایک ادارہ ہے امریکہ کا جو تھنک ٹینک سا ہے، اور وہ دنیا بھر میں سیکیورٹی کے معاملات پر، امن و امان کے معاملے پر، دہشت گردی کے معاملے پر جو ہے وہ تحقیق کرتا ہے، اور مختلف رپورٹس وہ بناتے ہیں. اس پہ میں نے ایک رپورٹ پڑھی ہے، اور اس کے مطابق جو افغان طالبان ہیں اس وقت وہ دو دھڑوں میں منقسم ہیں. ایک دھڑا وہ ہے جو عسکریت پسند ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو افغانستان میں جتنے بھی بین الاقوامی گروپس رہے ہیں دہشت گردی کے، یا آپ کہہ رہے ہیں جنگجو گروپس رہے ہیں، ان کو نہ صرف افغانستان میں تحفظ فراہم کیا جائے، بلکہ ان کی دنیا بھر میں جو مہمات چل رہی ہیں، جو ان کی کاروائیاں چل رہی ہیں، ظاہر ہے دہشت گردی کی کاروائیاں چل رہی ہیں، ان کو بھی مدد فراہم کی جائے، اس میں ان کاروائیوں میں بھی ان کی مدد کی جائے. ایک گروپ تو وہ ہے. دوسرا گروپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہوں، پڑوسی ممالک جن میں پاکستان اور ایران بھی شامل ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہوں، اور مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں، تاکہ ان سے بات چیت کر کے اپنے لیے وہ بہتر مواقع حاصل کریں اور افغانستان کو تعمیر و ترقی کی راہ پہ ڈالیں. اب یہ دو الگ الگ نظریے ہیں طالبان کے اندر، تو ان کے اندر ایک چپکلش سی چل رہی ہے، اور وہ اس وجہ سے غالباً وہ کسی نقطے پہ پہنچنے سے قاصر ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے. تو یہ بھی ایک وجہ، یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے مطابق یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں کارروائیاں بڑھ رہی ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، بس یہ تھوڑا سا ایک ڈیولپمنٹ تھی تو میرا خیال تھا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کی جائے. دہشت گردی بڑھنے کے امکانات ہیں، خطرات ہیں، اور بڑے شہر، پاکستان کے بڑے شہر اس کا نشانہ بن سکتے ہیں. جو انتخابات قریب آئیں گے بڑے شہروں تک یہ برائی پہنچنے کے خدشات ہیں. اس لیے اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ.